we now need to move on. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آج رات اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ ناظرین، صورتحال بڑی مختلف ہو چکی ہے۔ پچھلے چند روز میں جو واقعات ہوئے ہیں اس سے پاکستان کی جو پوزیشن ہے عالمی سطح پر وہ کافی حد تک تبدیل ہوئی ہے۔ 26 نومبر کا یہ واقعہ تھا جب سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا، پاکستان کے 24 جوان شہید ہوئے اس واقعے میں، اور اس کے بعد پاکستان نے کچھ اہم فیصلے کیے۔ پاکستان نے جو بون کانفرنس ہونے والی تھی اس کا بائیکاٹ کیا، نیٹو سپلائی کو بلاک کر دیا گیا، اور پھر پاکستان کا موقف یہ تھا کہ اب پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ کیا ہم نے کرنا ہے، ہماری فورن پالیسی یونائٹڈ اسٹیٹس اور نیٹو کے ساتھ کیا ہوگی، اور نیٹو سپلائی ہم نے کھولنی ہے، اور اگر کھولنی ہے تو کن شرائط پر کھولنی ہے۔ اس میں کافی وقت لگا۔ پہلے ایک ڈرافٹ تیار کیا گیا جس پر اوبویسلی پارلیمنٹیرینز رضامند نہیں تھے، پھر ایک نیا ڈرافٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا جس میں باقاعدہ یہ لکھا گیا تھا کہ پہلے نیٹو کا جو حملہ تھا سلالہ چیک پوسٹ پر اس کی معافی مانگی جائے گی، ڈرون اٹیکس بند کیے جائیں گے، ادروائز جو نیٹو سپلائی کی بحالی ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور بھی اس میں کچھ نکات ہیں جو پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ہم نے دیکھا پاکستان ایسا لگ رہا تھا کہ بڑی اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے، پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ رہ کے بات کر رہا ہے، تمام کارڈز جو اچھے کارڈز ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں، لیکن پھر یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے پریشر بلڈ اپ ہونے لگا۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا کیا ریسنٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں، کس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے پاکستان پر پریشر بلڈ اپ کیا گیا ہے۔ ایک ریکمنڈیشن وہاں کے پارلیمنٹ میں یہ بھی آئی تھی کہ 90% جو ایڈ ہے پاکستان کی اس کو کٹ کر دیا جائے، جو ٹریڈ ہے پاکستان کے ساتھ اس میں بھی کمی کی جائے۔ پھر نیٹو کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے 2 روز پہلے یہ کہہ دیا کہ پاکستان کو شاید انوائٹ نہ کیا جائے جو شکاگو میں سمٹ ہونے والی ہے، نیٹو سمٹ، اور یہ بڑی اہم بات تھی جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے بیک فٹ پر چلا گیا۔ پھر ہلری کلنٹن صاحبہ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار یونائٹڈ اسٹیٹس کچھ عرصے پہلے انڈیا میں موجود تھی، جہاں انہوں نے پبلکلی یہ کرٹیسائز کیا ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ ایک لانچنگ پیڈ پرووائڈ کر رہا ہے دہشت گردوں کو، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو القاعدہ کے مین لیڈر ہیں ایمن الزواری وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا ایک اور بل بھی جو ہے پیش کیا گیا سینٹ میں جس کا نام تھا پاکستان ٹیررزم ایکٹ آف 2012، جو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی امریکن فوجی مرتا ہے تو پاکستان کا جو ایڈ ہے، جو پاکستان کو ایڈ دی جاتی ہے اس میں سے $50 ملین کی کٹوتی کی جائے۔ ناظرین، آج ہنا ربانی خر صاحبہ جو کہ کل برطانیہ سے واپس آئی ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، کیا انہوں نے اہم باتیں کی وہ آپ کو سناتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے۔ We are negotiating, discussing, or are currently involved in dialogue on the same terms that the Parliament has given to us. We want to continue to be a facilitator and an enabler and not a blocker, and this is what Pakistan has tried to achieve. So why did this stop in the first place? This stopped in the first place because 24 of our soldiers were martyred in what seemed to be something which we could not justify in terms of it being a reaction. So I think we need closure on that and move on. It was important to make a point, Pakistan has made the point, and we now need to move on and go into a positive zone of trying to conduct our relations. جی، ہنا ربانی خر صاحبہ کا کہنا تھا کہ 24 جوان شہید ہونے کے بعد وی ہیڈ ٹو میک اے پوائنٹ، اس لیے ہم نے نیٹو سپلائی کو بلاک کیا، لیکن اب وی ہیو ٹو موو آن۔ کچھ اور باتیں بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جو فیصلے ہیں وہ پارلیمنٹ کی ریکمنڈیشنز کی روشنی میں کی جائیں گے۔ کیا یہ سرکاری سچ ہے یا واقعی سچ بات ہے کہ ابھی تک ہم اسی پہ اٹل ہیں کہ جو ریکمنڈیشنز ہیں جس میں اپالوجی بھی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہوں گے، اس پر عمل درآمد ہوگا؟ ایک خبر آج یہ بھی آئی تھی کہ جو پالیسی پیپر ہے وہ تیار ہو چکا ہے، کل ڈی سی سی کی میٹنگ میں یہ پالیسی پیپر رکھا جائے گا اور اس پہ بریفنگ جو ہے ہنا ربانی خر صاحبہ اور ان کے جو دفتر خارجہ میں لوگ ہیں وہ دیں گے۔ اس میں بھی دو تین اہم باتیں وہ یہ ہے کہ نیٹو سپلائی کی بحالی کے حوالے سے بات ہوگی، ڈرون حملے روکنے کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی جائیں گی، اور اس کے علاوہ جو سپلائی بحالی ہوگی نیٹو کی اس کا روٹ کیا ہوگا، ان تمام ایشوز پر بھی بات کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں تسنیم قریشی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے، اسٹیٹ منسٹر آف واٹر اینڈ پاور۔ بہت بہت شکریہ قریشی صاحب پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، تجزیہ کار اینڈ ڈائریکٹر ورلڈ افیئرز فار پی ٹی وی۔ بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ اور لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمایوں اختر صاحب، پاکستان مسلم لیگ لائک مائنڈیڈ گروپ سے آپ کا تعلق ہے۔ ہمایوں صاحب بہت بہت شکریہ لاہور سے ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ تسنیم قریشی صاحب، فیصلہ ہو چکا ہے کہ نیٹو سپلائی ہم نے کھولنی ہے چاہے ان ریکمنڈیشنز پر عمل ہو یا نہ ہو؟ نہیں، ابھی کوئی فائنل یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا، ڈپلومیسی سے کام لیا جاتا ہے اور فارن پالیسی جو ہوتی ہے اس میں کوئی بات جو ہے کلیئر کٹ نہیں ہوتی جب تک آپ کی جو کل میٹنگ ہونے جا رہی ہے وہ بہت اہم ہے جس میں اہم فیصلے ہوں گے، اور اس میں ایک بات یہ کر دوں کہ جو پارلیمنٹ کے فیصلے ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا۔
یہ نہیں ہوگا کہ پارلیمنٹ کچھ کہے گی، ڈیفنس کمیٹی کچھ کہے گی اور وزارت خارجہ کچھ اور کہے گی. تمام لوگوں کو ایک پیج کے اوپر لا کر اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا ہم کرنے جا رہے ہیں. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے ایک انڈیکیشن دی ہے کہ ان چیزوں کو ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کھولنا پڑے تو ہم کن شرائط کے اوپر اس بات کو ہم ان کو لے کے آنا ہم نے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا پوائنٹ ہو یا ایسی گفتگو جس سے ان کا رسپانس بھی آپ کو پتہ چل جائے گا 1-2 دن میں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. تو اس کے والا سے انہوں نے جو پریشر آپ کے اوپر پاکستان کے اوپر ڈالا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے مختلف اینگل سے. اور اس میں ضروری ہے کہ اس وقت جو پولیٹیکل سکورنگ کے لیے جو لوگ میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپنا وہ پنجابی میں کہتے ہیں باجا بجا رہے ہیں، وہ ایک ہی باجا بجائیں. اب تک تو باجا بجنا شروع نہیں ہوا ہے، باجا تو بجے گا کچھ. میں اس حوالے سے یہ چاہوں گا کہ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر ان باتوں کے اور جو گورنمنٹ کی ان سفارشات کی سگنیفیکنس کتنی ہے میری جو پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے اس کو میں سمجھتا ہوں یہ پولیٹیکل پارٹی اس حوالے سے ایک پلیٹ فارم پہ آئیں اور اس حوالے سے تاکہ اس میں گورنمنٹ کو ایک طاقت ملے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں. ٹھیک ہے پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا اور ان کے معاملات جو ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے جو قرارداد تھیں وہ سامنے آ چکی ہیں. اب اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا میٹرز ہے اور اس کی طرف سے جتنا پریشر آ رہا ہے اس میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز جو وہ اپنے جو بھی گفتگو کر رہی ہیں ان کو اب اس طرف اپنا توجہ دیکھیں. ویسے تو یہ صرف سفارشات ہیں لیکن پرائم منسٹر صاحب نے وہی بات کی تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. تو 100% امپلیمنٹیشن ہوگی اس کی یا اونچ نیچ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات سنیں، یہ ابھی پارلیمنٹ کی قرارداد آئی ہے، کل ڈی سی سی میں اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا، بیٹھا جائے گا، اس کے اوپر گفتگو ہوگی اور اس کے بعد جو چیز ہوگی وہ فائنل ہوگی. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہماری ڈی سی کی میٹنگ ہے اس کے اندر وہ ڈیسائیڈ ہوگا اور اسی چیز کو ہم آگے وہ لے کے چلیں. یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں پھر 3 قدم ہمیں پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ ہنا ربانی خر صاحبہ نے ایک اور بات بھی کی جو ہم نے سنائی نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پر پریشر نہیں ہے کسی کا نیٹو سپلائی کھولنے کا، جبکہ ہم نے دکھایا اس پروگرام میں ہی ہم نے بتایا کہ کس طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹس نے پریشر پاکستان پر کریٹ کیا ہے. کیا بغیر پریشر کے نیٹو سپلائی کھولنے جا رہے ہیں؟ تو کیا ہماری سوچ میں کسی قسم کی تبدیلی آئی ہے؟ نہیں، بغیر پریشر کے تو خیر نہیں کھولنے جا رہے. فورن منسٹر تو ظاہر ہے یہ نہیں کہیں گی، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہنا کہ ہم پہ بہت زیادہ پریشر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جہاں مس مینجمنٹ شروع کی ہے وہ ہم نے اس وقت شروع کی جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں ایک اتفاق نہیں ہو سکا. جب آپ نے دیکھا کہ پارلیمانی کمیٹی جو تھی رضا ربانی صاحب کی، انہوں نے اپنی سفارشات جو ہیں وہ 12 جنوری کو پریزنٹ کر رہی تھی. 12 جنوری سے لے کے 12 فروری تک 1 مہینہ گزر گیا. فروری کے پہلے ہفتے میں امریکنز جو ہیں وہ ایک سرٹن لیول تک آ گئے. جب وہاں تک ہم نے بڑا مربوط، ہم نے اتفاق بھی شو کیا، یونٹی بھی شو کی، ہمارا ایموشنل ریئیکشن بھی تھا. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اس کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. مارچ کے تک، فروری میں ہمارا ہاتھ بہت سٹرونگ تھا، مارچ تک ہمارا ہاتھ بہت سٹرونگ تھا. جب ہم نے کنفیوژن شو کی، ڈسرے شو کیا، جب حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی اتفاق نہیں ہو سکا، اپوزیشن نے پالیٹکس کی گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہمیں کہنا پڑے گا. یہاں پہ اپوزیشن نے گورنمنٹ کے ساتھ پالیٹکس کی بیکاز فارن پالیسی میں ہر ایگزیکٹو جو ہے اس کو کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. وہی لوگ جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں، اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ میں ہوتے، اگر نواز شریف صاحب گورنمنٹ میں ہوتے، نثار صاحب گورنمنٹ میں ہوتے، تو ان کو بھی کمپرومائزز کرنے پڑتے امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. ہم فروری میں یا مارچ میں ایک بہت بہتر ڈیل امریکہ کے ساتھ سٹرائک کر سکتے تھے جب وہ معافی مانگنے کو تیار تھے. ہم نے ان کو کہا بھی معافی نہ مانگیں، پارلیمنٹری پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا. پارلیمنٹری پروسیس ہم خود ایکسپیکٹ کر رہے تھے. میں آپ کو بڑے وثوق سے یہ بات بتاتا ہوں کہ پاکستان کی فورن منسٹر، پاکستان کا فورن سیکرٹری، پاکستان کا فورن آفس یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ 10 فروری تک، 10 نہیں تو 12 فروری تک، 12 نہیں تو 15 فروری تک، 15 نہیں تو 20 فروری تک پارلیمنٹری پروسیس، پارلیمنٹ کے سامنے چیزیں آئیں گی. وہ نہیں آ سکیں، اس میں ایک ڈسرے ہو گیا. اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن اس کو نکال کے پارلیمنٹ سے بیہائنڈ دا سینز لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان ابھی آ رہے ہیں، ابھی جا رہے ہیں، نواز شریف سے ملاقات ہو رہی ہے، نثار سے ملاقات ہو رہی ہے، اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں. ہم نے وہاں وہ کنفیوژن پیدا کی کہ امریکنز نے دیکھا کہ یہ ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے، یہ ڈیسیجن نہیں کر سکتے، اس لیے وہ مجبور ہو گئے زیادہ سخت قسم کی پوزیشن لینے کے لیے. ہم نے 2-2.5 مہینے ضائع کر دیے. 12 جنوری سے 12 فروری، 12 فروری سے 12 مارچ، 12 اپریل. آپ دیکھیں 3 مہینے تک ہم کوئی فیصلہ جو ہے، اور جب فائنلی کنسنسس ہوا تو اٹ واز ٹو لیٹ. جب آپ دیکھیں آپ ایک ڈیسیجن کو لٹکا ہی دیں، جو لوگ ساری عمر شادی بھی نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. ایک آدمی جو 25 سال کی عمر میں شادی نہیں کرتا، 30 میں نہیں کرتا، 35 میں نہیں کرتا، باری نہیں آتی. ایک خاتون کا مشہور ہوتا ہے کہ جی اگر وہ 50 سال کی ہو گئی ہے، اب شادی اس کی نہیں ہوئی، 40 سال کی ہوئی ہے، تو پھر شادی نہیں ہوتی ٹھیک طرح سے. پاکستان کا ہاتھ بہت سٹرونگ تھا.
फरवरी के शुरू में, मार्च में भी बड़ा हमारा स्ट्रॉन्ग हाथ था, हमने अपनी पोजीशन ख़राब कर दी। कोई सोच ही नहीं रहा था कि नेटो के समिट तक तो कोई सोच नहीं सकता था आज से 30 दिन पहले तक कि हम ये फैसला नहीं कर पाएंगे। जब हमने फैसला नहीं किया, अमेरिकन ने दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने हम पे ये दबाव डाला कि जी अगर आप नेटो से पहले फैसला नहीं करते तो नेटो के समिट में अफगानिस्तान के हवाले से जो इंपॉर्टेंट फैसले होंगे, विड्रॉल कैसे करना है, अफगानिस्तान का फ्यूचर का क्या करना है, तालिबान से कैसे बात करनी है, आप वो सब अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। मैं फिर भी समझता हूँ कि ये प्रेशर दर हकीकत पाकिस्तान फील ज़्यादा कर रहा है और अमेरिकन दिखा ज़्यादा रहे हैं। इस मौके में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अमेरिका से एक बेहतर डील हासिल कर सकें। इस वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, राम से पूछेंगे, आप बात कर लें, बजाय इसके कि हम शिकागो के पैनिक में जो हम सडनली पैनिक शो कर रहे हैं। ये पैनिक पाकिस्तानी कौम का कैरेक्टरिस्टिक है। पैनिक, खा कारगिल हो, खा शिकागो समिट हो, हमारा पैनिक जो है ना, ये हमारा नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, मैं हुमायूं अख्तर साहब आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पोजीशन ऑफ वीकनेस पर आपके ख्याल में हम किस तरीके से पहुंचे? ऑपोजिशन का कसूर है, हुकूमत का कसूर है कि उन्होंने जिम्मेदारी पार्लियामेंट को सौंप दी कि आप फैसला करें हमारी फॉरेन पॉलिसी और नेटो सप्लाई के साथ क्या होना चाहिए? मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, इस इशू पे मैं आता हूं। पिछले 10-11 साल से हम पहले तो 48 घंटे के अंदर 14 की 14 अमेरिका की कंडीशंस मान जाते हैं और 180 डिग्री का टर्न लेते हैं और बेसिस भी दे देते हैं और नेटो सप्लाई को खुली इजाज़त देते हैं और ड्रोन हमलों की और CIA एहलकारों की पाकिस्तान में मौजूदगी की इजाज़त दे देते हैं और अब फिर हम उसको बैक ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। किसी को चीज़ दे के लेना बहुत मुश्किल होता है। ये जो सलाला इंसिडेंट था और हमें बहुत अफसोस है 24 जवानों के शहीद होने का, और हमें अफसोस तो 35,000 पाकिस्तानियों के शहीद होने का भी है जो कि पिछले 10 साल में हुए हैं। लेकिन बहरहाल आप सलाला को लें, मैं समझता हूँ जी कि हम ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह है या और वजूहात हैं, ये पासिंग द बक हो रही है और हम पब्लिक ओपिनियन, वी आर लेड बाय द पब्लिक ओपिनियन, हम लीड नहीं करते पब्लिक ओपिनियन, जो कि सियासतदानों का और गवर्नमेंट एहलकारों का एक फ़र्ज़ होता है कि पब्लिक को समझाएं। मैं समझता हूँ कि हमने ये जो पोजीशन ली ना, हमने जो इन्वेस्टिगेशन हुई हम उसका हिस्सा बने। हमने पहले दिन से कहा कि बाकी सब गलत हैं और हम सही हैं। हो सकता है बिल्कुल वो सही पोजीशन हो, लेकिन अगर आप बाकी हर चीज़ में ताउन कर रहे हैं नेटो के साथ, तो आप इस तहकीकात में भी ताउन करते। आपने उनकी तहकीकात को तस्लीम नहीं किया। फिर आपने कहा कि आप माफ़ी मांगें। फिर जब वो माफ़ी मांगने को तैयार हुए तो हम तैयार नहीं थे। अब जब वो कह रहे हैं कि जाओ, हमारी तो इधर इलेक्शन होने वाला है, हम कोई माफ़ी शाफ़ी नहीं मांगेंगे, रिपब्लिकन्स तो हमारी खाल उतार देंगे, अब हम हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं। शुरू में ये हुआ, कौन सी, देखिए कैबिनेट भी पार्लियामेंट का हिस्सा होती है, प्राइम मिनिस्टर भी पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, फॉरेन मिनिस्टर भी पार्लियामेंट का हिस्सा होता है। एस्टेब्लिशमेंट सारा कुछ हुकूमत पर डाल रही है, हुकूमत ने सारा कुछ पार्लियामेंट में डाल दिया। पार्लियामेंट में तो यही होता है जी, पार्लियामेंट कब से एग्जीक्यूटिव डिसीजंस उसने लेने शुरू कर दिए हैं। दैट्स ए लेजिस्लेटिव बॉडी। हम बैठ के जो एग्जीक्यूटिव है वो फैसला करती, और ये चीज़ें को इतनी हैरान कुन है, आप एड पे हाथ फैला के उसके सामने पहुंच जाते हैं। अब आप कह रहे हैं जी वो एड बंद कर देंगे, अब हम क्या करेंगे? भाई आपको नहीं पता था अगर वो एड बंद कर देंगे वो हमारे कोई रिश्तेदार लगते हैं जो नहीं बंद करेंगे? उन्होंने अपने इंटरेस्ट देखने, उन्होंने आपको एक बिल टेबल करके सीधा करके रख दिया है कि आओ ज़रा हमसे बात करो जी। ये कोई तरीका होता है जी फॉरेन पॉलिसी कंडक्ट करने का? और अब आप देखेंगे कि वो माफ़ी भी नहीं मांगेंगे और हम नेटो सप्लाई भी खोलेंगे और ड्रोन जो है वो भी होगा। ड्रोन होता है, ड्रोन तो रुका नहीं सिरे से। कब रुका है ड्रोन? ड्रोन भी होगा और हर कुछ होगा, और हम सिर्फ ये बातें करते रह जाएंगे कि हमने लेटर एंड स्पिरिट से पार्लियामेंट को अमल किया और हमने फजूल अपनी पार्लियामेंट की बेहरमती कराई है सब चीज़ में आके। मैं तो इस पॉलिसी को ये समझता हूँ टोटल सरासर एमेच्योरिश और बचगाना तरीके से हैंडल की गई है। जी, हुमायूं अख्तर साहब की बात आपने सुनी। एग्जीक्यूटिव फैसला तो आपकी हुकूमत का काम था, आपकी कैबिनेट का काम था, प्राइम मिनिस्टर साहब का काम था, फॉरेन पॉलिसी जो लोग बनाते हैं फॉरेन मिनिस्ट्री में उनका काम था। पार्लियामेंट को सुपर्द कर दिया गया। वहां तो ऑब्वियसली हर किस्म के लोग हैं, हर किस्म के सोच के लोग हैं, राइट विंग है, मॉडरेट हैं, लेफ्टिस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है मामला में तो एक जगह जाके फंस जाना था, जो हुआ, जिसकी वजह से नुकसान हमें हुआ है इतना सारा। देखें, इस जमहूरी अमल में मैं समझता हूँ फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट की अफादियत को और बढ़ाया गया और बताया गया कि यहाँ पर वन मैन डिसीजन कोई नहीं है, और उस वाला से जो पार्लियामेंट की अहमियत है उसको उजागर किया गया है और पार्लियामेंट से सिफारिशात मुरतब की हैं पार्लियामेंट ने, और उस सिफारिशात को लेकर अब फॉरेन पॉलिसी के हवाला से अब उसके ऊपर काम शुरू है। और उसी सिफारिशात को अब मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, वो जो कमेटी की डिफेंस कमेटी की मीटिंग हो रही है
اس میں ان سفارشات کی لائن کے اوپر وہ جو ترتیب دی جائے گی ان معاملات کو، تو میں سمجھتا ہوں ہمایوں صاحب کا اپنا ویو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ایک بہتر عمل ہوا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے عوام کو اس میں شامل کیا گیا. اگر پارلیمنٹ سے سفارشات آ رہی ہیں، مینڈیٹ تو آپ کو پہلے ہی دے دیا نا، سن لیں، گورنمنٹ کے پاس تو عوام ہی کا مینڈیٹ ہوتا ہے نا، تو اس میں پارلیمنٹ پر جانے کی کیا ضرورت؟ میری سن لیں، پارلیمنٹ نے جو بھی سفارشیں مرتب کی ہیں یہ 18 کروڑ عوام کی رائے ہے، یہ اس کی سفارشات ہیں. بڑی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں کل کو اگر ڈرون اٹیک ہوتا ہے، میری سن لیں، کل کو اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا وہ کریں گے، وہ بات کی بات ہے. لیکن اس بات کے اوپر میں سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے جنہوں نے بھی پارلیمنٹ کے حوالے کیا کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں. دیکھیں پہلے ون مین ڈیسیجن تھا، جنرل مشرف تھا، ان کی بھی انہوں نے بات کی ہے کہ ٹیلی فون آیا، یو ٹرن لیا، یہ لیا وہ لیا، اور یہ اس وقت ان کے ساتھ بھی تھے. ان کو وہ بھی معاملات اچھے نہیں لگ رہے، یہ پارلیمنٹ کے بھی معاملات اچھے نہیں لگ رہے اگر سفارشات کر رہی ہیں. تو اس حوالہ سے میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا اقدام ہوا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی جمہوری دور چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور پارلیمنٹ ہی فیصلے کیا کرے گی جو بھی سفارشات دے گی. اس کے اوپر اب ضروری ہوگا جو بھی آنے والی گورنمنٹس ہوں گی، تسیم قریشی صاحب کچھ چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں نا. اپولوجی کرنے سے منع کر دیا، ایٹ ون پوائنٹ وہ اپولوجائز کرنے کے لیے تیار تھے، وہ بہت بڑی مسٹیک، پھر اب انہوں نے منع کر دیا. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ بھی الیکشن ایئر ہے، اپولوجی وہ اب کریں گے نہیں. ڈرون اٹیک کے حوالے سے آپ انہوں نے بتا دیا نا، پریکٹیکلی 2 ڈرون اٹیک 2 ہفتے میں ہو چکے ہیں. انہوں نے بتا دیا نا، ڈپلومیسی سے وہ بھی کام لے رہے ہیں، آپ بھی لے رہے ہیں، لیکن بات تو فائنل اس کے وقت ہوگی جب آپ فائنلی ان کو بتائیں گے کہ یہ ہم چاہتے ہیں. ابھی تک تو آپ نے اپنا موقف جو آپ کا موقف ہے وہ آپ کل کی میٹنگ کے بعد اس کو فائنل آپ ٹچ دینے جا رہے ہیں. اور اس حوالہ سے میں سمجھتا ہوں اگر وہ میٹنگ کے اندر جو ڈیسائیڈ ہوگا تو معافی کا ہوا تو وہ معافی بھی مانگیں گے. پہلے مانگتے تو آج مانگنے میں کیا. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، اور تسیم قریشی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا وہ 18 کروڑ کی عوام کا فیصلہ ہے اور اس پر عمل درآمد ہوگا. کل پتہ چل جائے گا کہ عمل درآمد کتنا ہوتا ہے. ایک بریک کے بعد ہم مزید بات کریں گے. اپنے مہمانوں کے ساتھ رہیے گا. We now need to move on. ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. ہمایوں اختر صاحب نے پروگرام کے پہلے حصے تک ہمارے ساتھ رہنا تھا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے ساتھ لاہور سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب، آپ نے کہا مس مینجمنٹ کہاں پہ ہوئی، آپ نے بتایا کہ کس طرح سے ڈیلے ہوا، لیکن کیا غلطی سے پہلے ہی ہو گئی تھی؟ یہ فیصلہ حکومت نے خود کر لینا چاہیے تھا، کیبنٹ نے کر لینا چاہیے تھا فوج کے ساتھ مل کے، اور پارلیمنٹ کو بھیجنا ہی سب سے بڑی غلطی تھی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس غلطی کے اندر افواج پاکستان اور جنرل کیانی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا بھی قصور ہے. کوئی بولے گا نہیں، کسی کو ہمت نہیں ہوگی بولنے کی. جب یہ سارا واقعہ ہوا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز پارلیمنٹ میں جاتی اگر اس میں پاکستان کی ملٹری کی منشا نہ ہوتی. پاکستان کی ملٹری نے سوچا کہ پارلیمنٹ میں جب ہم ایک چیز کو لے جائیں گے، کیونکہ 2 اپریل کے بعد بھی یہی کیا تھا، 2 مئی کے بعد بھی یہی کیا تھا کہ جب پریشر بہت زیادہ آیا، جب آپ کو لگا کہ صورتحال مینیج نہیں ہو پائے گی ملٹری ٹو ملٹری. ویسے تو افغانستان میں جو کچھ بھی معاملات طے کیے گئے وہ اکثر ہم نے دیکھا کہ ملٹری ٹو ملٹری ان کو مینیج کیا گیا. اب جب دیکھا کہ صورتحال کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے، ایک بہت ہی ہیوملیٹنگ صورتحال تھی، پینفل صورتحال تھی جس کا آرمی کے مورائل پہ بھی بہت اثر ہونا تھا، تو امریکہ سے ٹائم بائی کرنے کے لیے، امریکہ اور اپنے درمیان میں ایک خلیج ڈالنے کے لیے، یعنی پارلیمنٹ کا ظاہر ہے امریکہ کو ریسپیکٹ کرنی امریکہ کی مجبوری تھی، ڈیموکریٹک پروسیس، تو ڈیموکریٹک پروسیس کی پوری بلاسٹ کا سہارا لیا گیا. کیونکہ ویسے امریکہ کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ کسی ایگزیکٹو کا یا ملٹری کا وہ بازو مٹوڑ لیں، تو اپنے اور امریکہ کے دباؤ کے درمیان میں پارلیمنٹ کو لا کھڑا کیا. ٹھیک، لیکن اس وقت کسی نے ٹھیک طرح سے یہ نہیں سوچا کہ پارلیمنٹری پروسیس کو آپ کیسے مینیج کریں گے. پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ ہے، اور یہ کوئی جنرل مشرف کی پارلیمنٹ نہیں ہے جسے آپ جو ہے بٹن بنا کے اور باہر سے ٹیلی فون پہ ایڈوائس دے کے کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ خاصی آزاد پارلیمنٹ ہے جس کے اندر مختلف قسم کی جماعتیں ہیں. اگر اس کو پارلیمنٹ میں نہ لے کے جاتے، ٹھیک، اگر پارلیمنٹری کمیٹی کی ریکمنڈیشنز فورن منسٹر یا پرائم منسٹر کو آتی اور پھر اس پہ ایگزیکٹو ڈیسیجن کرتا، وہ پہلا پوائنٹ ہے جہاں ہم نے صورتحال کو خراب کرنا شروع کر دیا.
دوسری بات ہے جب ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے گئے تو پارلیمنٹ میں ہم کنسنسس نہیں پیدا کر سکے. وہاں گورنمنٹ کی جو ہے وہ بڑی ویکنیس آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اور اپوزیشن کسی پوائنٹ پہ اکٹھے نہیں ہو سکے. اپوزیشن نے دیکھا کہ الیکشن سال ہے, پاپولزم ہے, انہوں نے وہ تمام چیزیں اس میں ڈال دیں. اصل ایشوز تو یہ تھے ہی نہیں. دیکھیں اصل ایشو 26 نومبر کو جب امریکہ کی ہم نے سپلائی بند کی. یہاں پہ میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا, جب کنسنسس ڈیولپ ہو گیا, دیر سے ہوا لیکن ہو گیا بٹوین دی اپوزیشن اینڈ دی ٹریجری برانچز, تو اس کے بعد امریکہ میں کیا تبدیل ہوا ہے کہ انہوں نے تو اتنے سارے اسٹیٹمنٹ جاری کیے تھے کہ جو بھی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا ہم اس کو مانیں گے, ان کو اہمیت دیتے ہیں ہم, اور ان کے فیصلے پر عمل درآمد اگر پاکستان حکومت کرنا چاہتی تو وی سپورٹ دیم. تو وہاں کیا چینج ہوا ہے؟ دیکھیں ایک تو ہم نے لٹکا دیا چیز کو. اگر یہی پارلیمنٹ کا فیصلہ, ویسے تو پارلیمنٹ میں ہم نے 2-3 چیزیں دیکھیں, ابھی بھی اسٹیکنگ پوائنٹ کیا ہے, پہلے اسٹیکنگ پوائنٹ دیکھیں کیا ہے. اپالوجی, آئی ڈونٹ نو ہم کس چیز کو اپالوجی کہتے ہیں. امریکنز یقیناً جو فائنل اسٹیٹمنٹ آئے گی پاکستان اور اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان, ایک فائنل اسٹیٹمنٹ ایمرج کرے گی اگلے 2-3-4-5 دن میں, اور یا پھر شکاگو میں ایمرج کرے گی. اس میں یقینی طور پہ یہ کہا جائے گا کہ ہم پاکستان کی سوورینٹی کی رسپیکٹ کرتے ہیں, پاکستان کی ریڈ لائن اور سینسٹیوٹی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ہم انشور کریں گے, دونوں ملکوں کی ملٹری کوآپریٹ کر کے یہ انشور کرے گی کہ سلالہ کی طرح کی ٹریجڈی اور سانحہ دوبارہ نہ ہو سکے. صحیح ہے, ہم اس کو اپالوجی نہیں کہہ رہے. ہماری اپالوجی کی ڈیمانڈ جو اس وقت تھی, جو فروری میں ہمیں مل رہی تھی, وہ یہ تھی کہ امریکہ کا صدر ایک پریس کانفرنس, پریس بریفنگ یہ کامنٹ کرے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہ امریکہ از اپالوجیٹک, امریکہ سوری ہے, جس کی کہ لیگل اور فائنینشیل امپلیکیشنز بھی بنتی ہیں کہ اس کے بعد ہم کہتے ہیں شاید کمپنسیشن ہوتی. وہ مومنٹ جو ہے وہ گزر چکا ہے. امریکنز ابھی بھی کسی نہ کسی فارم میں اپالوجائز کریں گے. جو اسٹکنگ پوائنٹ ہے ڈی سی سی کے لیے, جب کل اور پرسوں ڈی سی سی کی میٹنگ ہوگی, وہ ہے ڈرون اسٹرائکس کا. بیکاز پارلیمنٹ کی ریکمنڈیشنز بھی ہیں کہ ڈرون اسٹرائکس نہیں ہونے چاہیے. اب امریکی جو ہیں وہ اس پہ کنسیڈ نہیں کریں گے کہ 100% ڈرون اسٹرائکس نہیں ہونے چاہیے. اپنا ریزولو اور ڈٹرمنیشن انہوں نے پچھلے چند ہفتوں میں 12 پہلے 2-3 مہینے میں نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو مین اسٹکنگ پوائنٹ ہے, آپ ذرا ساری چیزوں کو دیکھ لیں, ایک ہی اسٹکنگ پوائنٹ ہوگا پرنسپلی کہ امریکنز ڈرون اسٹرائک روکنے پہ ایگری نہیں کریں گے. اور چونکہ امریکنز نے اب ڈرون اسٹرائک کو پہلے وہ مانتے نہیں تھے, اب پریزیڈنٹ اوباما نے چند ہفتے پہلے ڈرون اسٹرائکس کو مان لیا کہ ہم کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں. پھر ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں جان برینن, انہوں نے وڈرو ولسن انسٹیٹیوٹ میں جا کے اس کی لیگل اور فلاسافیکل جسٹیفیکیشن بھی اجازت دیتا ہے. اب ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم ہنکی ڈوری بھی نہیں چل سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا اور امریکہ کر رہا ہے. اب ہمیں امریکہ کے ساتھ یہ بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے آپ نے کتنے ڈرون اٹیکس کرنے ہیں, کیا فریم ورک ہوگا, انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی کہ نہیں ہوگی, کتنے عرصے کے لیے کرنے. یہ ہمارے لیے یہ اسٹکنگ پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ کسی قسم کے پرائیویٹ سیکورٹی کانٹریکٹرز یا انٹیلیجنس آپریٹیوز بھی پاکستان کی سرزمین پر نہیں ہوں گے. میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اس میں تو بہت حد تک امریکنز نے ہمیں کنسیڈ کر دیا. اگر کوئی ہوں گے بھی ڈھکے چھپے تو بہت تھوڑے ہوں گے, جیسے کہ ٹریڈیشنلی ہوتے ہیں. جس طرح سے 200-250-300 یا 400-500 یہاں پہ 2009-2010 میں ریمنڈ ڈیوس افیئر کے بعد سے منڈلا رہے تھے, اس کے پہلے سے وہ پروسیس بہت حد تک ریورس ہو چکا ہے. اچھا تسیم قریشی صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ویک گورنمنٹ ہے کیونکہ پرائم منسٹر اب کنوکٹ ہو چکے ہیں, اس وجہ سے بھی صورتحال مختلف ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی معیشت بہت کمزور ہے, بجٹ آنے والا ہے, ان کو پتہ ہے کہ جو $2 ارب غالباً ملنے ہم نے, جس میں سے 1.2 سیولین آپ کی ایڈ ہے اور 1.8 بلین کی آپ کی ملٹری ایڈ ہے, اس کے بغیر نہ تو آپ بجٹ بنا سکتے ہیں. وزیر اعظم آپ کے کنوکٹڈ ہیں, پریشر وہاں سے بھی. کیا یہ 2 ایسے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے آپ لوگ صحیح طرح نیگوشیٹ نہیں کر سکے اب تک جو نظر آتا ہے اس کے مطابق؟ ویکنیس کی تو جو کہتے ہیں کہ کمزور ہیں وزیر اعظم, میں سمجھتا ہوں اگر کمزور ہوتے تو وہ طریقے عدم اعتماد ہاؤس کے اندر آ گئی ہوتی. انٹرنیشنل سپورٹ بھی تو چاہیے. دیکھیں انٹرنیشنل سپورٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو آج کل ایشوز چل رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کی اپنی خواہش ہوگی کہ ہماری خواہش کے مطابق چلا جائے. تو ایسا نہیں ممکن ہو سکتا. ہم نے پاکستان کے عوام کی خواہش کے مطابق چلنا ہے, ان کی سفارشات کے مطابق چلنا ہے. ان کی پارلیمنٹ نے جو ڈیسائیڈ کیا اس کے اوپر ہم انشاءاللہ عمل کرتے ہوئے چلیں گے. تو اس حوالے سے جو انہوں نے 1 ارب یا 2 ارب کی بات کی گئی ہے, تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کا موقف پہلے ہی جا چکا ہے. جو کسی بھی جو پہلے بھی ہمارے سے تھے, کبھی انہوں نے اس موقف کو دہرایا نہیں تھا اپنے کو, وہ اپنے اندر ہی لے کر یہاں سے ریزائن کر کے چلے گئے. اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ہی کئی بار اس چیز کو ریئلائز کروایا کہ پاکستان کا معاشی قتل ہوا ہے اس دہشت گردی کی جنگ کے اندر. پاکستان کے عوام کا معاشی قتل ہوا ہے جو تقریباً 40 سے 60 ارب کے قریب لگ بھگ بنتا ہے. اور آج میں سمجھتا ہوں ان کے ٹیبل کے اوپر بھی یہ بات ان کو باور کرائی گئی ہے, جس کی انہوں نے اس بات کو ریئلائز کروایا. یہ 1 ارب اور 2 ارب کی کھیل نہیں ہے. یہ اصل میں جو ہمارا موقف ہے, جو ہماری پارلیمنٹ کا موقف ہے, جو پاکستان کے عوام کا موقف ہے, ہماری گورنمنٹ کا موقف ہے کہ ہمارے ساتھ اس ملک کے عوام کا جو معاشی قتل ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کیا جائے, کمپنسیشن دے.
जो 60 अरब डॉलर का हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा ये माशी कतर हुआ है, उसमें कोई एडजस्टमेंट हो। और इस हवाले से मैं समझता हूँ वो इस चीज़ को सोच भी रहे हैं, मानते भी हैं। अब वो कैसे हमारे साथ ये इस चीज़ के ऊपर आते हैं वो बाद की बात है। जैसे कि नीटो सप्लाई के हवाले से कुछ बातें चल रही हैं, लेकिन ये उस वक्त होगी जो करारदाद के मुताबिक इंशाल्लाह अगर हफीज शेख साहब जो इन मीटिंग्स का हिस्सा रहे हैं वो तो इसी चीज़ पर दबाव डालते हैं कि ये 2 अरब डॉलर हमारे लिए बड़े अहम है, हम बजट नहीं बना सकते क्योंकि ये बजटरी सपोर्ट फंड था जो हमें मिलना है, जिससे हमने बजट को बैलेंस करना है ना। देखिए, कुछ बातें हकीकत से हमें छुपानी भी नहीं चाहिए, और इस हवाले से मैं कहूँगा कि हम लोग जज्बाती लोग हैं और हम हर बात को कहते हैं कि अल्लाह का नाम लोग पढ़ जाओ। हमें ये चीज़ें जो आप डिस्कस कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर भी हम कहते हैं कि लोड शेडिंग हो रही है, बिजली नहीं है एक तरफ, हम दूसरा हम कहते हैं कि अमेरिका के साथ भी लड़ रहा है। लेकिन आज दौर ये है कि आपने डिप्लोमेसी के साथ चलना है, अपने आप को बचाना भी है, अपने आप को बेहतर भी करना है, मजबूत भी करना है। ये भी नहीं कि अपनी अना को हमने किसी के हवाले कर देना। तो इसलिए बड़े तरीके के साथ आपने लेके इस तमाम जो मामलात हैं लेके आगे बढ़ना है। ये कितना बड़ा इशू है कि अगर पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान बजट नहीं बना सकेगा, क्या ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से हमें घुटने टेकने पड़े इस वक्त? ये वाकई एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। ये स्टेट से ज़्यादा पॉलिटिकल इशू है, इसलिए कि गवर्नमेंट को बजट बनाना है और गवर्नमेंट को अगर वो $2 बिलियन नहीं मिलेंगे तो गवर्नमेंट $2 बिलियन कैसे रेज करेगी? क्या इंटरनली बोरोइंग करेगी? क्या पैसा प्रिंट करेगी? लोगों को जब कैसे तनख्वाहें देगी? और अगर पैसा प्रिंट करती है तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो जो इंटरनल फिस्कल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को बरकरार रखने के लिए जिसकी कि पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस ना हो, लोग सड़कों पर ना निकल आएँ, अफरात ज़र ना हो जाए, इन्फ्लेशन ना हो जाए, और ज़्यादा जो ज़राए हैं, क्योंकि देखें हमारे रिसोर्सेज तो ग्रो नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि हम कोई सुबह मज़ीद अंडे बना देंगे या मज़ीद वीट प्रोड्यूस कर देंगे या मज़ीद ऑयल कहीं से आ जाएगा या मज़ीद बिजली के मेगावाट हम इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो हम पैसे प्रिंट कर देते हैं जिससे कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाती है। तो ये बजट जो है ये डेफिनेटली तौर पे बहुत बड़ा इशू है। सेकंड इशू मैं समझता हूँ, फिर मैं इस चीज़ के ऊपर आऊँगा, आप थोड़ा सा उन इश्यूज़ को देख लें जो टेबल पे पड़े हुए क्या इश्यूज़ हैं। देखिए 4 इश्यूज़ पड़े हैं टेबल पे। एक है एपोलॉजी जिसका आप नाम सुन रहे हैं बार बार, सही। एक ड्रोन स्ट्राइक्स का आप सुन रहे हैं, एक आप सुन रहे हैं कि CSF की जो जिसका बजट से ताल्लुक है कि कोएलिशन सपोर्ट फंड के $1.1 बिलियन, और फिर आप सुन रहे हैं कि कंटेनर ट्रैफिक पे जो है कि हमें कितने पैसे $1000 मिले या $4000 आपको मिले। इसमें से अपॉलॉजी किसी न किसी फॉर्म में वो आपको देंगे। वो आपको, अगर प्रेसिडेंट खड़ा होकर अपॉलॉजी नहीं देगा तो यकीनन इस किस्म की स्टेटमेंट्स इशू की जाएंगी जिसका मकसद आपकी दिलजोई करना होगा, उसको एक पॉजिटिव स्पिन देने की पूरी कोशिश की जाएगी। ड्रोन्स पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर हम उनके साथ एक फ्रेमवर्क में शामिल हो जाएं ड्रोन्स के, और हम इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह जी, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि हमने परमिशन दी हुई है। हमने तो अब तक ये माना ही नहीं है। हमें हाईएस्ट पॉसिबल लेवल में, मिलिट्री और सिविल लेवल में ये मानना पड़ेगा कि हमने अपनी सरजमीन और धरती के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक्स की परमिशन दी है और इन कवायद के तहत या जवाबित के तहत, रूल्स के तहत दी है। आप इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे, किन को मारेंगे, किन को नहीं मारेंगे, कुछ इस किस्म का हमें फ्रेमवर्क उनके साथ निकालना पड़ेगा। CSF के फंड्स वो आपको रिलीज कर देंगे, वही वो चीज़ है जो उन्होंने आपकी पकड़ी है, $1.1 बिलियन CSF के, और $800 मिलियन की जो एक और एड थी वो उन्होंने पकड़ी। अगर हमारे फाइनेंशियल हालात ज़्यादा बेहतर होते तो हम इसको सह सकते थे। और जो खौफ है, जो आप कांग्रेस में लेजिस्लेशन की बात आपने शुरू में प्रोग्राम की, यकीनी तौर पे वो आपके फाइनेंशियल फियर ही के साथ उसका ताल्लुक है। कांग्रेस ये तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान के ऊपर आके हमला कर दिया जाए, वो आपका फाइनेंशियल फियर ही एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो सम बॉटम लाइन ये है कि चूंकि हमारे माली हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए अमेरिका हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। अच्छा, एक बात आपने और करनी है जो ट्रैफिकिंग के हवाले से, कि कितना पैसा हमने मिल रहा है, क्योंकि आज हिना रब्बानी खर साहिबा ने ये भी कहा है कि अभी तक हमने कोई मुआवजा नहीं लिया 10 सालों में कंटेनर्स पर। हैरान हुआ। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है, इस ब्रेक के बाद हम इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। We now need to move on. वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। तस्लीम कुरैशी साहब, काफ़ी बात तो हम कर चुके हैं। मैं सिर्फ आपसे एक बड़ा अहम सवाल ये पूछने जा रहा हूँ अब, कि अगर नेटो सप्लाई खुल जाती है, इसके बाद ड्रोन अटैक होता है, या ये जो चीज़ें रिकमेंडेशन में है उस पर अमल नहीं होता,
تو انٹرنلی تو بڑے مسائل پیدا ہونے والے ہیں آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے، کیونکہ اپوزیشن اس پہ شور مچائے گی. پہلے 2 قرارداد ایسی ہیں جس پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، یہ تیسری قرارداد ہو جائے گی. کیا کریں گے اس پر آپ؟ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو سفارشات مکمل طور پہ ہیں، میں نے بھی پہلے بھی عرض کیا، وہ کمیٹی اب فائنل کرے گی جو بھی کچھ کرنا ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ تمام چیزیں پھر کیبنٹ میں لے کے جائی جائیں، وہاں سے اس کو اپروول کروائی جائے. اور یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ وہ بھی امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ اب یہاں کی پارلیمنٹ بہت مضبوط ہے اور اس کی سفارشات کے مطابق انہوں نے چلنا ہے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کی پارلیمنٹ کو رونتا ہوا آگے بڑھے گا. اب وہ ٹائم گزر گیا ہے. مطلب جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دو مرتبہ قراردادوں کے اوپر ڈرون اٹیک بند ہو جائیں گے. دیکھیں اس میں ڈرون اٹیک کے حوالے سے اگر انہوں نے کوئی بات کی ہوگی جو آپ کہتے ہیں جی آپ کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو میرے علم میں یہ چیز نہیں ہے، نہ ہماری کسی مرضی سے ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے کل جب ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ ہوگی وہاں پہ آرمی چیف بھی ہوں گے، فارن آفس بھی ہوگا اور بھی شخصیات تمام ہوں گی، اور اس کے بعد وہ ایک لائحہ عمل بنایا جائے گا اور پھر اس کے اوپر ان کو پیش کیا جائے گا کہ جناب ہماری یہ لائن ہے، اس کے مطابق ہم سے نیگوشیٹ کریں. پھر اس کے بعد نیگوشیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں پرفیکٹ ہوگی اور اس کے اوپر عمل درآمد ضرور ہوگا. اور اس طرح نہیں ہوگا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ اور یہاں کی کمیٹی اور اس کو رونتے ہوئے یہ کریں گے. یہ تو پھر کھلی پہلے ہی پاکستان کے عوام کے اندر ان کے خلاف جو نفرت ہے وہ یہ اس میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ کے فیصلوں کو جب آپ سائڈ پہ کریں گے تو اس سے نفرت اور بڑھے گی. اس سے ملک کے اندر استحکام نہیں ہوگا اور پاکستان کے لیے جتنا نقصان ہو اس سے زیادہ وہ امریکہ کے لیے بھی نقصان دے. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور فارمر فارن منسٹر ہیں. بہت بہت شکریہ قریشی صاحب ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کرنے کے لیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا قریشی صاحب کہ 25 نومبر یعنی کہ سلالہ جو حملہ ہوا تھا چیک پوسٹ پر، اس سے پہلے کی جو ہماری فورن پالیسی تھی اور اب جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنا فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہاں آپ کے خیال میں پاکستان نے گین کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان نے تو گین زیادہ دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں تناؤ آیا ہے اور وہ ایک ڈیڈ لاک سچویشن سے ہم دوچار ہیں اور خاص پیش رفت نہیں ہوئی. باقی دیگر ممالک کے ساتھ بھی وہ جو ہمیں گرم تھی، آپ دیکھیں نا فورن کتنے ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، کتنے خارجہ آج پاکستان کو وزٹ کر رہے ہیں، تو آپ کو ایک دکھائی دے گا کہ ان میں خاصی کمی آئی ہے. اب سوال یہ جو اٹھ رہا ہے، جو آپ پہلے سوال کر رہے تھے، میں آپ کی بات سن رہا تھا کہ حکومت کا کیا ارادہ ہے. دیکھیے حکومت کے ارادے تو کچھ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ گیلانی صاحب ابھی ملک میں تشریف واپس نہیں لائے تھے تو وہاں سے اندیا آ گیا کہ 15 مئی کو ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس رکھا گیا ہے، 16 کو کابینہ کا اجلاس رکھا جا رہا ہے اور برطانیہ نے بھی ان سے نیٹو سپلائز کی بحالی کا تذکرہ کیا ہے اور جو وزیر خارجہ صاحبہ ہیں ان کا آپ بیان اٹھا کے دیکھ لیجئے، آج اخبارات میں چھپا ہے، تو وہ آج سفارش کر رہی ہیں کہ ان کو بحال کر دیا جائے. وزیر دفاع جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم بحال نہیں کریں گے تو وہ انٹرنیشنل کنونشنز جو ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں ان کی خلاف ورزی ہوگی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وزیر دفاع کو انٹرنیشنل کنونشنز جب یہ سپلائز بند کر رہے تھے وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے؟ یہ انٹرنیشنل کنونشنز تو تب بھی موجود تھے. آج جب وزیر خارجہ یہ فرما رہی ہیں کہ اگر ہم نے بحال نہ کی تو پاکستان کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گا، تو جب یہ بند کی جا رہی تھی تو ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ امپلیکیشنز ہوں گی، ان پہ اپنا پریشر آئے گا اور آج وہ پریشر جو ہے وہ ود سٹینڈ کرنے میں ان کو دقت پیش آ رہی ہے. تو یہ چیزیں سب جو ہے. اچھا قریشی صاحب مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ یہ بات تو آپ بھی تسلیم کریں گے کہ ہنا ربانی خر صاحبہ نے جو کہا ہے کہ ہم جو ہے کسی قسم کا تصابل نہیں مول سکتے نیٹو کے ساتھ، اوبویسلی پاکستان ایک تنہا نہیں رہ سکتا، الگ نہیں رہ سکتا اس دنیا میں، تو ہم آگے کیسے بڑھیں؟ پھر ہم کس طرح کا سلوشن نکالیں کہ پاکستان کی بدنامی نہ ہو، ہماری خود مختاری بھی قائم رہے؟ جی دیکھیے یہ ہے تصادم کا سوال نہیں پیدا ہوتا، نہ پاکستان نے تصادم لینے کی کوشش کی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ان پرووکڈ اٹیک کیا گیا جس پہ ہمارے 24 جوان شہید کیے گئے، ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی، ہمارا خون بہایا گیا اور پاکستان کی خود مختاری کو پامال کیا گیا. ہم نے تو
ہم نے تو جانی مالی قربانی دی ہے، اور 10 سالوں میں پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی افواج نے بے پناہ قربانی دی ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ رویہ کیا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، سینکشنز کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بالکل احساس نہیں کیا جا رہا کہ ہماری قوم کے جذبات ہے، ہماری قوم کی توقعات کیا ہے، اپنی منتخب حکومت سے کیا توقعات ہیں. پھر دیکھیے امریکہ کہتا ہے کہ جی ہم آپ کی جو ROZs ہیں، ریکنسٹرکشن اپرچونٹی زونز، اس لیے بحال نہیں کر پا رہے اور قانون سازی نہیں کر پا رہے کیونکہ ہماری کانگریس کو ہم قائل نہیں کر پا رہے. اب آپ اپنی کانگریس کا بہانہ تو بنا سکتے ہیں. یہاں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی ہے ایک جوائنٹ سیشن میں، تو کیا ہماری حکومت ان کو باور نہیں کروا سکتی کہ ہم بھی ایک جمہوریت ہیں، ہم نے بھی ایک پارلیمنٹ کو جواب دے ہیں، اور پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے. ڈیفنس کمیٹی کو اختیار کہاں سے پہنچتا ہے وہ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو اوور رول کر دے؟ کیبنٹ کو کس نے اختیار یہ دے رکھا ہے کہ وہ پارلیمنٹ ایک طرف جب سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کی بات آتی ہے تو وہاں پارلیمنٹ کو ڈھال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہاں شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے اور شکاگو سمٹ میں شامل ہونے کے لیے پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا جائے. یہ تضادات ہیں اور ان تضادات کا قوم نوٹس لے رہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ محمود قریشی صاحب، فارمر فارن منسٹر، ہمیں ٹیلی جوائن کرنے کے لیے. 2 آپشن جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کے دباؤ میں آ جائیں US کے اور نیٹو سپلائی کھول دیں جیسے کہ وہ 26 نومبر سے پہلے تھی. دوسرا ایک آپشن ہمارے پاس ہے کہ ہم ان کے دباؤ کو نہ لیں اور جو ریکمنڈیشن تھی 100% اس کو انفورس کرنے پہ ہم دباؤ ڈالیں. بیچ کا راستہ کیا ہے جس میں تعلقات بھی بنے رہیں اور پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے وہ بھی پاکستان تنہا نہ رہے؟ دیکھیں میں آپ کو اگر آپ سولوشن پوچھیں نا، شاہ محمود قریشی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بول رہے ہیں، اور اپوزیشن حکومت جو کوئی بھی فیصلہ کرے گی DCC میں 15 یا 16 تاریخ کو یا 17 کو اگر کھولتی ہے اس کو، اگر کھولتی ہے which has to be seen، لیکن کس طرح سے کھولتی ہے، تو جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں کھولے گی، جس قسم کی اسٹیٹمنٹ آئے گی، اس پہ یقیناً اپوزیشن کیپٹلائز کرے گی اور اس پہ ٹھیک ٹھاک رولا رپڑ اور ڈرامہ اس پہ ٹھیک ٹھاک اس پہ دھیان مشتی ہو سکتی ہے. لیکن 2 دن پہلے سیٹرڈے سنڈے کو بڑی اہم میٹنگز ہوئی ہیں راولپنڈی کے اندر، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی افواج کے سربراہ جنرل کیانی صاحب کی میٹنگ ہوئی، جس میں امریکہ کے جو نیٹو کے آرمی چیف ہیں افغانستان میں جنرل جان ایلن، اور افغانستان کی جو ملٹری کمانڈر ہیں جو جنرل رحیمی ہیں، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. یہ سیٹرڈے کو بھی ہوئی ہیں، یہ سنڈے کو بھی ہوتی رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ آج یہ منڈے کے دن میں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں. یہ میٹنگز ہوئی ہیں ایک بڑے کور ایشو کے اوپر کہ بارڈر سیکیورٹی کو، اور یہ ہائی لیول کی پہلی میٹنگز ہیں جو اب ہوئی ہیں تقریباً 6 ماہ کے بعد، سالہ کے بعد. اور اس میں یہ ہے کہ بارڈر کی سیکیورٹی پہ جو کنفیوژن ہے، جو مس کمیونیکیشن ہے، جو پروسیجرز ہیں، ان کو کیسے ایڈریس کیا جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز ہیں. جنرل کیانی اس کے نتیجے میں کیا کانفیڈنس ڈرا کرتے ہیں اور وہ DCC کو کیا انفارم کرتے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کو کہ دیکھیں اصل میں جھگڑا تو ملٹریز کے درمیان شروع ہوا نا، وہ وائٹ ہاؤس کے درمیان میں اور پاکستان کی پریزیڈنسی کے درمیان میں یا پاکستانی پارلیمنٹ اور امریکن کانگریس کے درمیان تو جھگڑا نہیں نہ ہوا. یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور فارن آفس سے تو اس کا ٹریگر نہیں ہوا. اس کا ٹریگر تو ہوا ہے فرام اے فیلئر آف اے ملٹری ٹو ملٹری میکینزم، جس میں کہ ہمیں شک ہے کہ ہمیں دانستہ طور پر نشانہ بنایا گیا. امریکنز کی کہتے ہیں کہ یہ ایک ہاربل آؤٹ کم اور مسٹیک تھا بیکاز آف کمیونیکیشن بلنڈرز جو دونوں سائڈ سے ہوئے. مے بی امریکنز ہیو اے پوائنٹ کہ انہوں نے یہ دانستہ طور پر نہیں کیا. اب اس میں سے جو پروسیجرز ایمرج کرتے ہیں، یہ تو مجھے خاصا اس کا اعتماد ہے کہ ہم نے یہ مت بھولیے، ہم تو اس کو صرف نیگیٹو سائڈ سے دیکھ رہے. 6 مہینے سے ہم نے امریکہ اور تمام اتحادیوں کے نیٹو کے سپلائی روک کے رکھی ہوئی ہے. 6 مہینے سے. لوگ کہتے تھے 6 ہفتے نہیں روک سکتا پاکستان. 6 ہفتے کیا، 3 مہینے کیا، 6 مہینے سے ہم نے سپلائی روک کے رکھی ہوئی ہے اور پوری دنیا کھڑا ویٹ کر رہی ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے. ظاہر ہے امریکن ملٹری کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ اگر وہ اس قسم کی ہائی ہینڈڈنس کریں گے پاکستانی ملٹری کے ساتھ تو ان کے لیے بھی تو مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ان کا سارا 6 مہینے انہوں نے نقصان اٹھایا، 6 مہینے انہوں نے نقصان، وہ ہماری طرح رو نہیں رہے، وہ ہماری طرح پیٹ نہیں رہے. نا صاحب کا یہی پوائنٹ آف ویو تھا کہ وی ہیڈ ٹو میک اے پوائنٹ، وہ پوائنٹ ہم نے جو ہے اسٹیبلش کیا اور اب وی ہیو ٹو موو آن. سو وی نیڈ اے اسٹیٹمنٹ. سب سے بڑی چیز ہے کہ امریکہ ہمیں یہ ایشور کرے کہ جو کچھ ہوا، جس کے نتیجے میں سلالہ ہوا، وہ دوبارہ کبھی ریپیٹ نہیں ہوگا. ہم ڈرونز کے خلاف نہیں، ہم نے نیٹو سپلائی روکی تھی، ہم نے لیکن ہم وہ لے آئے نا چیزیں. ہم جب پارلیمنٹ کو بیچ میں لائے تو اپوزیشن تمام چیزیں لے کر آ گئی نا اس پلیٹ میں. ہمیں سب چیزیں مجھے خیال ہے مل رہی ہیں تھوڑے تھوڑے سی سے. ہمیں صرف ڈرونز کی 100% سیسیشن نہیں مل پائے گی. آئی ہیو ٹو کلوز دا پروگرام. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محی پیرزادہ صاحب اور تسیم قریشی صاحب. شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں فون لائن پر جوائن کیا. اس سے پہلے ہمایوں اختر صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے تھے. آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ. فیس بک پر اور ای میل کے ذریعے آپ ہمیں فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. ٹیم آپ سے ملاقات کرے گی کل. آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.